حدیث سے یہ کمی پوری ہو جائے تو وہ حدیث صحیح نہیں بن جاتی ہے. اور آسان کر کے بتا دیتا ہوں، حسن لذاتی پلس حسن لذاتی صحیح نہیں ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ بہت ٹیپیکل ہے، سمجھنا آسان نہیں ہے. نہیں، بہت آسان ہے سمجھنا. جب ایگزامپل آئیں گے سب سمجھ میں آ جائے گا. ساری چیزیں بھیجے میں اتر جائیں گی، دماغ میں اتر جائیں گی. بس آپ کو یاد رکھنا ہے بنیادی باتوں. صرف یہی چیپٹر نہیں ہے ہمارا. آپ کو قرآن پڑھنا ہے. آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ ہیلو. اور آپ کو حدیث پڑھنا ہے. آپ کو قرآن پڑھنا ہے اور آپ کو حدیث پڑھنا ہے. عربی آپ سے آتی نہیں. آپ سے عربی آتی ہے؟ آپ سے عربی نہیں. تو قرآن پڑھنے کے لیے اور حدیث پڑھنے کے لیے، میں پڑھنے سے مراد صرف تلاوت کرنا نہیں کہہ رہا ہوں. قرآن کی تلاوت تو آپ کسی سے پروفیسر، ڈاکٹرز، انجینئرز جو اس علمی میدان میں اتر کر کے اپنی ویڈیو جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کچھ قرآن کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں، یا حدیث اور تاریخ کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں، ان کی طرف سے کسی نہ کسی دن یہ ویڈیو آتی ہے. ان مولویوں کے عالموں کے چکر میں نہ پڑھو، یہ تمہیں قرآن نہیں پڑھنے دیں گے. یہ تو یہ کہتے ہیں قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ، قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ایک بات. دوسری بات، آپ نے کبھی بچپن میں دیکھا ہوگا جگہ جگہ پوسٹر لکھا رہتا تھا، آئیے 90 گھنٹے میں انگلش بولنا سیکھیے. اسپوکن انگلش، اسپیکنگ کلاسز، انگلش اسپیکنگ کے لیے لکھا رہتا تھا کہ 90 گھنٹے میں انگلش بولنا سیکھیے. ایسے ہی ڈاکٹرز، پروفیسرز اور انجینئرز آج ہیڈنگ بنا رہے ہیں 90 گھنٹے میں قرآن کا ترجمہ کرنا سیکھیے. اور ابھی تو رمضان آنے والا ہے، وہ کہیں گے آئیے 20 دن میں قرآن کا ترجمہ کرنا سیکھیے. 20 دن میں قرآن کا ترجمہ کرنا تو بہت دور کی بات. صرف سورہ فاتحہ کا ترجمہ کرنا سکھا دو عربی تواریخ کے حساب سے، وہی بہت بڑی بات ہے. اب الزام لگایا جاتا ہے اہل سنت پہ. کسی نے کہہ دیا ہوگا، کسی مورخ نے اپنی تقریر میں، کہ قرآن خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اب کیا پتا کس نے کہا، اور کہا بھی نہیں کہا، مگر انہوں نے تو یہی کہہ کر کے ذکر کیا کہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اب مجھے تو نہیں پتا کہ کہا بھی کہ نہیں کہا، یا انہوں نے اپنی ویڈیو میں ایسی ہی چلا دیا. میرے پاس ویڈیو موجود ہے. وہ بہت بڑے بڑے ڈاکٹر، پروفیسر اور انجینئر ہیں جناب، اور بڑے قابل ترین شخصیات سمجھا جا رہا ہے انہیں یونیورسٹیز کی دنیا میں، اور اسلامک اسکالر، جی باقاعدہ اسلامک اسکالر کہہ کر کے پیش کیا جا رہا ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. کہتے ہیں نہیں، یہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں. قرآن خود پڑھو، کسی مولوی سے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، کسی عالم سے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں. خود ترجمہ کرو، خود قرآن کا ترجمہ کرو، خود تفسیر پڑھو. کیوں گمراہ ہو گئے؟ میں یہاں پر توجہ چاہوں گا آپ کی. ایسے لوگوں سے ایک سوال کیجیے گا کہ جناب ہم عربی نہیں جانتے، ہم اردو جانتے ہیں جو ہماری مادری زبان ہے، یا ہم انگلش جانتے ہیں. اب آپ ہمیں بتائیے کہ ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، کیسے پڑھیں؟ تو وہ کہیں گے یہ ترجمہ اردو میں موجود ہے، یہ ترجمہ انگلش میں موجود ہے، آپ پڑھیے.
تو آپ ان سے فوراً سوال کیجئے گا کہ حضرت یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ترجمہ جس کی نشاندہی آپ نے کی ہے یہ ترجمہ کسی عالم کا ہے یا کسی غیر عالم کا؟ اگر وہ کہے کہ نہیں عالم کا ترجمہ ہے تو کہنا آپ نے تو ویڈیو یہ جاری کری تھی کہ عالموں کے چکر میں مت پڑو گی تو گمراہ کر دیں گے. اور اگر یہ ترجمہ عالم کا نہیں ہے تو لازمی ہے کہ جاہل کا ہوگا اور جاہل کا ترجمہ آپ کو والوں کو ہمیں ضرورت ہے. بے شک قرآن کریم نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ سورۃ القمر آیت نمبر 17 22 32 اور 40 چار جگہ پر یہ آیت کریمہ موجود ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اور ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا کہ بات صحیح بھی ہے اور تمہارا مقصد غلط ہے. کلمۃ حق ولکن ارید بها الباطل. سیدنا مولانا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں یہ اس وقت ارشاد فرمایا تھا جب سیدنا مولانا کائنات علی مرتضی شیر خدا کے خلاف بغاوت کرنے والوں نے خروج کرنے والوں نے یہ کہا تھا ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلے گا. مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا نے ارشاد فرمایا کلمۃ حق ولکن ارید بها الباطل. کلمہ حق ہے، بات اچھی اور سچی ہے، لیکن نیت اور ارادہ برا ہے. اور اس سے بھی اوپر آ جائیے اے آئی کا دور ہے. جی 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 ایک نوجوان فوراً جیب سے موبائل نکالتا ہے، اے آئی پر جاتا ہے، اپنا سوال لکھتا ہے اور جواب لیتا ہے 3 سیکنڈ کے اندر اندر. یہ اے آئی کا دور ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس دور میں یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ حدیث کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں، اسلام کے چیپٹر کیا ہے اور کس چیپٹر میں کس درجے کی حدیث درکار ہوتی ہے. اگر میرے نوجوانوں نے یہ نہیں سیکھا تو کہیں سے بھی کسی بھی طریقے سے کسی بھی جگہ سے ان کے ایمان کو چوری کیا جا سکتا ہے. اے آئی تو آج وجود میں آیا ہے اور یہ اتنا اسمارٹ چور ہے. جی حضرت ہمیں تو امام عشق و محمد امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمہ نے 100 سال پہلے ہی بتا دیا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہی اور چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائل شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھیں بھالی. لیکن اس 3 سیکنڈ کا جواب وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، وہ جہد سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. پوسٹر کے ذریعے، پمفلیٹ کے ذریعے، سوشل سائٹس کے ذریعے، انسٹا یا فیس بک کے ذریعے، یوٹیوبرز یا جو بھی اپنی ارننگ چاہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، انہیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ ان کی سورسز کیا ہے، انہیں اس سے بھی مطلب نہیں ہے وہ جو بات کہہ رہے ہیں خود کش کا علم رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. میری گفتگو یقیناً اس دور میں میری یہ گفتگو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ موجودہ مدعوں پر بات کیجئے
مسلمانوں کی زبوحانی پر بات کیجئے. مسلمان فائنینشیلی کتنا اسٹرانگ ہے کتنا ویک ہے اس پر بات کیجئے. ان کے پاس